بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 2 فروری 2021 ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم 2 خبروں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین پہلی خبر یہ ہے کہ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی زیر سربراہی وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کنڈکٹ ہوا اور اس اجلاس کے دوران وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو ایک بہت بڑی پیشکش کر دی ہے۔ ناظرین وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی پیشکش سے کیا مراد لی جائے، اس کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی بھی ہم کوشش کریں گے۔ ناظرین وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو ان کے وعدے، دعوے اور بیانات بھی یاد دلانے کی کوشش کی۔ وفاقی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلے ان لوگوں نے میرے حکومت کے خاتمے کی جو تاریخ متعین کی وہ 30 دسمبر تھی، اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے مستعفی ہونے کے لیے 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن سیٹ کی اور مجھ سے استعفے کا مطالبہ کیا، لیکن 30 دسمبر بھی گزر گیا اور 31 جنوری بھی گزر گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ اپوزیشن نے اجتماعی استعفوں کا بھی اعلان کیا، لیکن اجتماعی استعفے بھی نہیں دیے۔ اپوزیشن نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، لیکن لانگ مارچ بھی نہیں کیا۔ اپوزیشن نے سینٹ انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، لیکن آج وہ سینٹ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اپوزیشن نے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کے اشارے بھی دیے، لیکن آج وہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ استعفے دینے کے لیے اخلاقی جرت وہ ہمت چاہیے جو بدقسمتی سے ان لوگوں میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے انتہائی اہم پیشکش کر دی اور وہ یہ کہ اگر یہ لوگ لوٹی ہوئی دولت قومی خزانے میں جمع کرا دے تو میں ایک ہی دن میں مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان صاحب نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں باقاعدہ نام لیے کہ مولانا فضل الرحمن، شریف خاندان، زرداری خاندان اور ان کے جو حواری ہیں وہ اگر لوٹی ہوئی دولت قومی خزانے میں جمع کر دیتے ہیں تو میں 24 گھنٹے کے اندر مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین عمران خان صاحب کی اس پیشکش سے کیا مراد لی جائے، کیا مطلب لیا جائے، کیا معنی و مفاہیم اخذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ عمران خان صاحب کے اس بیان کا ناظرین مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے قوم پہ ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ ان کی اپوزیشن کے ساتھ کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے، کوئی ذاتی مخاصمت نہیں ہے، کوئی ذاتی مناقشت نہیں ہے، کوئی ذاتی چپکلش نہیں ہے، بلکہ اپوزیشن کے ساتھ ان کا جو اختلاف ہے اور اپوزیشن کے ساتھ ان کی جو جنگ ہے وہ صرف اور صرف اس ایک بنیاد پہ ہے کہ ان لوگوں نے غریب ٹیکس پیئرز کا پیسہ لوٹا ہے اور اس لوٹے ہوئے پیسے سے اپنے لیے دنیا بھر میں دنیا کے 7 بڑے اعظموں میں بزنس امپائرز کی بنیاد ڈالی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اپوزیشن کو بھی ایک میسج واضح طور پہ کلیئر کٹ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کنوے کر دیا ہے کہ جب تک آپ لوٹی ہوئی دولت واپس کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوتے اس وقت تک میری طرف سے آپ کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ ناظرین اسی قسم کے عزم کا اظہار، موقف کا اظہار عمران خان صاحب جب سے سیاست میں آئے ہیں اپریل 1996 سے جو ہے نا ان اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے خلاف کرتے آ رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی the message is very loud and clear کہ میری آپ کے ساتھ جنگ صرف اس ایک بات پہ ہے کہ آپ اس ملک کے مجرم ہیں، آپ لوگوں نے غریب ٹیکس پیئرز کا پیسہ لوٹا ہے اور جب تک آپ وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس وقت تک آپ میری طرف سے جو ہے کسی قسم کی رعایت کی امید نہ
رکھے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اپوزیشن کے جو وعدے، اعلانات اور بیانات انہیں یاد دلانے کی کوشش کی ہے، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اپوزیشن نے مجھے سیاسی طور پہ اپنے اعلانات کے ذریعے اور بیانات کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ پہلے اجتماعی استعفوں کا اعلان کیا، پھر لانگ مارچ کا اعلان کیا، اس کے بعد سینٹ کے انتخابات کے بائیکاٹ کے اشارے اور اندیے دیے، اس کے بعد ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کے اشارے اور اندیے دیے۔ تو عمران خان صاحب جب وفاقی کابینہ کو ان کے وعدے بتا رہے تھے تو اس سے عمران خان صاحب کی مراد اور مطلب ہی یہی تھا کہ ان لوگوں نے ان بیانات کے ذریعے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں بلیک میل نہیں ہوا۔ چلے آج میں خود ہی ان کو اپنے مستعفی ہونے کا راستہ بتا دیتا ہوں، راستہ دکھا دیتا ہوں، اور وہ صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے نا لوٹی ہوئی دولت واپس کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جائے، اور باقی جو آپ بیانات دے رہے ہیں، جو آپ نے ایک ڈرامہ بازی شروع کی ہوئی ہے عوام کو بیوقوف اور گمراہ کرنے کے لیے کہ کبھی لانگ مارچ، کبھی دھرنے، کبھی راولپنڈی کی طرف لانگ مارچ موڑنے کی باتیں کرنا، کبھی اجتماعی استعفوں کی باتیں کرنا، تو ان چیزوں سے میں قطعی طور پہ مرعوب ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ناظرین، یہ تو ایک خبر کا خلاصہ ہو گیا۔ اب دوسری خبر کی طرف ناظرین آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا کہ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا، اس کے بعد پی ڈی ایم کا قیام عمل میں آتا ہے، اور پی ڈی ایم کے زیر اہتمام مختلف شہروں میں جلسے کنڈکٹ کیے گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے زیر اہتمام جو پہلا جلسہ منعقد کیا گیا گجرانوالہ میں، اس میں نواز شریف نے براہ راست جو ہے ریاستی اور سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کے نام لینا شروع کر دیے اور ان پہ من گھڑت الزامات کی برمار کر دی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2-3 بار نواز شریف نے جو ہے اپنی مختلف تقاریر میں اسی قسم کے من گھڑت الزامات کا اعادہ کیا، اور ناظرین اس سے بھی تھوڑا ماضی قریب میں ذکن لگاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مختلف شہروں میں مختلف مدارس میں جو تقاریر کرتے تھے، وہاں بھی وہ جو ہے نا تنقید و تنقید کے نشتر برساتے رہے اسٹیبلشمنٹ پہ۔ گو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کسی ریاستی و سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کے نام اپنی زبان سے نہیں لیے، لیکن بالعموم وہ پاک فوج پہ تنقید و تنقید کے نشتر برساتے رہے اور من گھڑت الزامات لگاتے رہے۔ گویا نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب آج سے 1-1.5 ماہ پہلے تک انتہائی اضطراب اور ہیجانی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ تو ایک دن ناظرین آصف زرداری صاحب کا رابطہ ہوا نواز شریف صاحب سے، اور آصف زرداری نے اشاروں اور کنایوں میں نواز شریف صاحب کو بٹوین دا لائن جو ہے نا بین السطور یہ پیغام کنوے کر دیا اپنی گفتگو کے دوران کہ اگر یہی سلسلہ آپ کی طرف سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جاری رہا تو میں یعنی کہ پیپلز پارٹی کسی بھی وقت اچانک پی ڈی ایم کو خیر بات کہہ سکتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے آصف زرداری کی جو بین السطور گفتگو تھی اس کو پوری طرح سمجھ لیا تھا، اس لیے نواز شریف نے اسی ڈگر پہ چلنے کا فیصلہ کر لیا جس ڈگر پہ جو ہے نا آصف زرداری پی ڈی ایم کو لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ڈی ایم کی عملاً جو سربراہی ہے وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، پی ڈی ایم کو عملاً جو ہے وہ آصف زرداری جو ہے نا وہ لیڈ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے۔ اجتماعی استعفوں کا اعلان پوری کی پوری پی ڈی ایم کے سامنے پی ڈی ایم کی طرف سے سامنے آیا۔ آصف زرداری پیپلز پارٹی نے جو ہے نا اس کی مخالفت کی، چنانچہ آصف زرداری کے فیصلے کو جو ہے وہ فوقیت حاصل ہوئی اور بعد میں اجتماعی استعفوں کا اعلان جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا۔ نواز شریف کے علم میں آ گیا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی الگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس وقت تک اسمبلیوں کی مدت بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ چنانچہ نواز شریف
شریف پہ جو ہے نا آصف زرداری کی دھمکی کام کر گئی، اور اسی طرح جو ہے نا پیپلز پارٹی جو ہے نا اس نے فوقیت حاصل کر لی، ڈومیننسی حاصل کر لی، تسلط حاصل کر لیا پی ڈی ایم میں۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنی ہی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی، اور اس دوسرے تجزیے سے ناظرین یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو صرف علامتی طور پہ جو ہے پی ڈی ایم کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، عملاً جو تجاویز اندرون خانہ پیپلز پارٹی کی طرف سے دی جاتی ہیں انہی تجاویز پہ بالآخر اپوزیشن کی ساری سیاسی جماعتیں جو ہے نا متفق ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس لیے کہ نواز شریف کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اب اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے پی ڈی ایم سے نکل سکتی ہے، اور اگر وہ نکل جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی تمام قوتوں کو یہ پیغام چلا جاتا ہے کہ اب اپوزیشن کی سیاسی تحریک جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی کا تسلط اور غلبہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور پیپلز پارٹی یہ سب کچھ اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ فرشتوں کی جماعت ہے، بلکہ پیپلز پارٹی اس موقع کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتی ہے، اور ایک اچھا بچہ بن کے جو ہے نا رعایات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین اتنا ہی۔ اس قسم کے موضوعات پہ آپ سے وقتاً فوقتاً نشست کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔